السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل ٹرو کلاسز 05 میں آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے لیسن نمبر 14 کو لے کر، جو مدنی قاعدے کے اندر لیسن نمبر 14 ہے، یعنی سبق نمبر 14 ہے۔ تو اس کے نون ساکن اور تنوین سے ریلیٹڈ جو قواعد ہیں نا، ادغام اور اقلاب، پہلا کیا ہے ادغام اور اقلاب، تو اسی ٹاپک پر ہم یہ ویڈیو بنانے والے ہیں۔ اور نون ساکن اور تنوین کے جو دو قاعدے بچے ہیں، ادغام اور اقلاب، اس کے جو رولز ہیں اور اس کے جو قاعدے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھانے والے ہیں۔ تو آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، کوئی بھی پارٹ مس نہ کریں، مکمل ویڈیو دیکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور جو نون ساکن اور تنوین سے ریلیٹڈ دو قواعد ہم نے بتائے تھے ویڈیو نمبر لیسن نمبر 12 کے اندر، تو وہ ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں، تبھی آپ کو یہ چاروں قواعد سمجھ میں آ جائیں گے۔ نون ساکن اور تنوین سے ریلیٹڈ جو اظہار ہے، اخفا ہے، اور سبق نمبر 14 ہے، یہ اس میں آپ کو دو قاعدے سمجھانے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 ہے نون ساکن اور تنوین سے ریلیٹڈ، تو اس کی ہیڈنگ یہ ہے ادغام اور اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین سے ریلیٹڈ یہ لیسن ہے، سبق نمبر 14، اور اس میں دو قاعدے ہیں، دو رولز ہیں، پہلا ادغام ہے، دوسرا اقلاب ہے۔ تو ادغام کس کو کہتے ہیں اور اقلاب کس کو کہتے ہیں، یہ جو قرات میں اصطلاحی تعریف ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کی، وہ یہاں پر میں نے مینشن کی ہوئی ہے، میں آپ کو ابھی پڑھ کر یہ بتاتا ہوں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے ویسے چار قاعدے ہوتے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ تو اظہار اور اخفا والا جو قواعد ہیں، جو رولز ہیں، وہ ویڈیو نمبر لیسن نمبر 12 کے اندر ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں پہلے ادغام کو۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ تو ادغام کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اور اقلاب کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدلنا، چینج کرنا، ٹھیک ہے۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو۔ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، چینج کرنے کو۔ لیکن جو نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں ادغام، تو قرات کے اعتبار سے جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ادغام کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ کیا کہا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یہ ایک مجموعہ ہے، جو یہ حروف ہیں 6 حروف، ان کا مجموعہ یہاں پر انہوں نے دیا ہے، بتایا ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے بتایا کہ را اور لام، یہ جو دو حرف ہیں را اور لام، ان میں بغیر غننے کے ادغام ہوگا، اور باقی جو 4 حروف ہیں ان میں غننے کے ساتھ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو یہ 6 حروف ہیں، ان 6 حروف میں 2 حروف را اور لام، ٹھیک ہے، یہ را اور لام، ان میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ غننے کی جو ساؤنڈ آتی ہے وہ ناک سے آتی ہے، ناک کے بانسے سے، تو را اور لام کے اندر غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا۔ اور یہ باقی جو 4 حروف ہیں یا، میم، واو، نون، ٹھیک ہے، یا، میم، واو، نون، اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، یومن، یہ ایک مجموعہ ہے جن میں غنہ بھی ہوتا ہے، ادغام کے ساتھ، ادغام مع الغنہ، ادغام کے ساتھ ان حروف میں غنہ ہوتا ہے، یعنی یا، واو، میم، نون۔ تو یہ 4 حروف ہیں جن میں ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوتا ہے، اور باقی جو 2 حروف ہیں یہ را اور لام، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ ابھی اگزامپل سے آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ مثال کے طور پر نون ساکن اور تنوین کو سمجھے پہلے۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون پہ جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے نون ساکن۔ اور تنوین آپ معلوم ہی ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب کنڈیشن جو اپلائی ہوتی ہے وہ ان نون ساکن اور تنوین کے بعد میں جو حرف آتا ہے اسی کے اکارڈنگ جو ہے رول بنتے ہیں
قواعد بنتے ہیں. مثال کے طور پر اگر نون ساکن تنوین کے بعد میں ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اب فار ایگزامپل یہاں پر یہ ہے نون ساکن، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ لفظ آیا، اس کے بعد میں کیا آیا؟ یا. حروف یرملون میں سے یا جب آتا ہے تو اس نون ساکن میں ہم اس میم کو ڈائریکٹ یا سے ملائیں گے اور نون ساکن میں ہم غنہ کریں گے. اس کو کیسے ریڈ کریں گے؟ اس کو اس طرح سے پہلے ہجے اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں. میم نون یا زبر میں، اس طرح سے اس کی ہجے کرنا ہے. میم نون یا زبر میں، میم کو ڈائریکٹ یا سے ملا رہے ہیں لیکن نون میں غنہ ہو رہا ہے. میں، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ناک سے. میں، غنے کی میں، قاف واو پیش قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو. ٹھیک ہے، تو نون ساکن کے بعد میں یہاں پر حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ غنے کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے. ایسے ہی یہ اب یہاں پر اس کے علاوہ واو لے لو، ٹھیک ہے. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد واو آیا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر بھی ہمیں غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، ادغام کے ساتھ غنہ کرنا ہے. اس طرح سے میم نون واو زیر میو، میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، لام یا زیر لی، میو والی، یا دو زیر ین، میو والی جن. تو یہاں پر بھی ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا. اور یہ 2 حروف جو ہیں را اور لام، یہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. اس کو ادغام تام اور ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے. ادغام تام ہوتا ہے را اور لام میں کیونکہ مکمل ادغام ہوتا ہے، وہاں پر غنہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جو 4 حروف ہیں یومن یا واو میم نون، اس میں ادغام ناقص ہوتا ہے. ناقص کہتے ہیں یعنی مکمل ادغام نہیں ہوتا ہے کیونکہ غنہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو اب میں اس کا اگزامپل دیتا ہوں آپ کو را اور لام کا. یہاں پر نون ساکن کے بعد میں را آیا، ٹھیک ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد میں کیا آیا؟ را. حروف یرملون میں سے کون سا لفظ آیا؟ را. تو یہاں پر ہمیں ادغام کریں گے، غنہ نہیں ہوگا، پورا بدل دیں گے ایک دم. میم کو ڈائریکٹ را میں ملا دیں گے، نون کو بالکل سائلنٹ کر دیں گے، ادغام تام ہوگا یہاں پر. اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ میم نون را زیر مر، مر. تو یہاں پر نون کی ساؤنڈ بالکل بھی نہ ادغام کی آئے گی نہ غنے کی آئے گی، ٹھیک ہے، غنے کی بالکل بھی ساؤنڈ نہیں آئے گی. میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف میم پیش کم، مر ربکم، مر ربکم. اب اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے من ربکم، من ربکم، غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ادغام تام ہے. میم کو ڈائریکٹ را میں ملا رہے ہیں، یہاں پر غنے کی بالکل بھی ساؤنڈ نہیں آئے گی، غنے کی بالکل بھی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ایسے ہی یہاں پر اور ایگزامپل لام کا میں آپ کو دینے والا ہوں. یہاں پر کیا آ رہا؟ نون ساکن کے بعد میں لام آیا حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام تو ہوگا، میم کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، نون کو سائلنٹ کر دیں گے، اس کی آواز ساؤنڈ بالکل بھی نہیں آئے گی. اس کو اس طرح سے ریڈ کریں گے میم نون لام زیر مل، مل، مل. میم کو لام میں ڈائریکٹ ملانا ہے، مل. لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو، مل لدن ہو. تو آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ادغام کا جو قاعدہ ہے، ادغام کا جو رول ہے، وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کہاں پر ادغام میں غنہ کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد میں اگر یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام غنے کے ساتھ کہاں پر ہوتا ہے؟ ان 4 حروف میں، یا میم واو نون، جو یہ مجموعہ ہے اس کا یومن، ٹھیک ہے، یومن، یہ یاد رکھنا آپ، حرف یومن. اور
ادغام کے ساتھ غنہ جو نہیں کرنا غنہ، وہ را اور لام کے اندر ادغام کے ساتھ غنہ نہیں کرنا، صرف ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ادغام کا مکمل قاعدہ ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں اقلاب کی۔ تو اقلاب کا معنی بدلنا، چینج کرنا۔ تو اقلاب کہاں پر ہوتا ہے، کس حرف کے آنے سے اقلاب ہوتا ہے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں اس قاعدے کے اندر۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو، کس کو؟ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میں حرف با آ جاتا ہے تو اب با آنے کی وجہ سے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے بدل دیتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اقلاب کا معنی تھا چینج کرنا، بدلنا، تو ڈائریکٹ ہم جو ہے اب میم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کی ساؤنڈ بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، ہم بالکل چینج کر دیں گے اس کو۔ اس کا بھی اگزامپل سے آپ سمجھو۔ یہ نون ساکن ہے، یہ تنوین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو اگزامپل یہ ہے نون ساکن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آیا با، ٹھیک ہے۔ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں حرف با، یہ تو یہاں پر اب اس نون ساکن کو ہم میم سے بدل دیں گے، اور میم سے بدل کر کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے، غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، میم نون زیر من با عین زبر با، اب پڑھیں گے میم میم با، اب من با نہیں پڑھیں گے، میم بعدی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر جہاں پر با آتا ہے نا وہاں پر ایک چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے یہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو نون ساکن کی ساؤنڈ نہ آئے بلکہ میم کی ساؤنڈ آئے۔ تو اس کو کیسے ریڈ کرنا؟ میم بعدی، کیونکہ حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ بھی ہوگا، میم، ہونٹوں کا ہم ملائے رکھیں گے اور ناک میں ساؤنڈ، اس کی ناک سے ساؤنڈ ادا کریں گے، میم بعدی۔ غنہ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک الف، یعنی کم سے کم 2 سیکنڈ آواز کو ناک میں روکنا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو آگے پڑھنا ہے۔ ایسے ہی تنوین کا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ لفظ ہے خبیرن بصیرن، خبیرن بصیرن، کیا ہے یہاں پر؟ خا زبر خا، بایا زیر بھی، خبی، را دو زبر رن، خبیرن۔ اس کے بعد میں آیا با، با زبر با، صاد یا زیر سی، بصیر، را دو زبر رن، بصیرن۔ اب ہم اس کو کیسے ریڈ کریں گے؟ یہ تنوین ہے 2 زبر کی، اس کے بعد میں کیا آ رہا ہے؟ با، حرف با، جو حرف اقلاب، اس کو اقلاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف با آ رہا ہے یہاں پر، تو اب اس تنوین کو جو ہے ہم میم سے بدل لیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ خبیرم، رم، اب رن نہیں پڑھیں گے خبیرن، بلکہ کس طرح پڑھیں گے؟ خبیرم بصیرن۔ یہاں پر بھی چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے، خبیرم بصیرن، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی صم بکمن، اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا، جو ہمارا مصحف ہے، یہ ہندوستان پاکستان میں جو مصحف رہتا ہے اس میں اس طرح سے یہ چھوٹی میم بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر اقلاب ہوتا ہے، تو وہ پہچان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقلاب کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بالکل بدل دیں گے اور بدل کر کے اس کو اخفا کر کے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں قواعد آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ادغام کس کو کہتے ہیں، اقلاب کس کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا جو لیسن ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر پڑھانے والے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دونوں قاعدے اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں اس ویڈیو کو، اور جو ہماری اظہار اور اخفے والی ویڈیو ہے لیسن نمبر 12 کی، جو ہمارے رولز ہیں اس میں بتایا ہم نے اظہار اور اخفے کے، وہ بھی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔